آج 10 ذوالحج عید الاضحیٰ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، اللہ کا نور اس گھر پر برسے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو بھی مانگے گا منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدا کے واسطے یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بہت بہت مبارک ہو۔ آج 10 ذوالحج عید الاضحیٰ کا وہ مبارک دن آ چکا جس کا ہم نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اسی ہفتے نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج عید الاضحیٰ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن یہ 3 کام جس نے بھی بتائے گئے طریقے سے کیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ آج ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور آج آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اللہ والو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا اور وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد اپنے باقی تمام دوستوں اور رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہوں۔ اور دوسری بات، کوشش کریں اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں، اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات ہیں، میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا اور پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہو، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، تو آج کا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ہفتے تو بہت سے آئیں گے لیکن ذی الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور آج ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ ہر سال مسلمانان عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے
جانثاری کے اس بے نظیر واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں جو آج سے تقریباً 5,500 سال قبل عرب کی زمین پر اللہ کے گھر کے پاس پیش آیا۔ کیسا رقت انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے نوخیز لختے جگر سے کہا، ترجمہ: اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اور لائق فرزند نے بلا تامل کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیل کے لیے اس پر چھری پھیر دی جائے۔ ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لختے جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر اس لیے چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور حکم یہی ہے۔ اطاعت و فرما برداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور ندا آئی۔ ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم وفادار بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر 10ویں ذو الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال 2 قربانیاں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا۔ عید الاضحیٰ میں صبح صادق سے لے کر نماز عید تک کچھ نہ کھانا پینا فرض و واجب تو نہیں لیکن مسنون و مستحب ہے۔ ماہ ذو الحج کے عشرۂ اول یعنی ابتدائی 10 دنوں میں نفلی روزوں کی بڑی ترغیب احادیث میں وارد ہوئی ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے خود را سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذو الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو۔ آج ذو الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کا دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو آج رب کریم سے مانگ لینا، اپنے الفاظ میں مانگیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جس کام کے شروع میں
تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ذو الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن پہلا کام جو کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کا صفاتی نام جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یا وہابو یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ جب آپ یا وہابو یا رزاقو کو 11 بار پڑھتے دوران رب کو راضی کر لیں، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات، ناممکن پریشانیاں، نامکمل کام ایک رات میں پورے ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ، جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص رب کریم کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھ لے۔ اللہ والو یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ذو الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ اور 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اسی ہفتے اس کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ ذو الحج کے دوسرے ہفتے کے دن آپ کو وہ اعمال بتا رہی ہوں کہ آج تک جس نے پڑھے، رب کریم نے اسے راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام کون سا کرنا ہے؟ آخری نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ میں ایک بہت گارنٹی والا آپ کو عمل دے رہی ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے، جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں،
تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ ذوالحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ 3 کام، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ ذرا توجہ کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ بہت مختصر سا آسان سا عمل ہے، یہ بچہ کر سکتا ہے۔ آج جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے میں ہوں یا آپ یا کوئی تیسرا بندہ، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے اپنی دعائیں کریں، اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک اور بابرکت دن کی اہمیت اور فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کی گئی عبادات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے میرے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔